لیڈر دی اپوزیشن کی تقریر بڑی انسپائرنگ تھی اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جن جذبات کا اظہار کیا ہے آپ یقین مانیے میرے دل کے جذبات کی ترجمانی کی ہے۔ جناب اسپیکر، ہم نے بڑی سٹرگل کی ہے ڈیموکریسی کے لیے، محترمہ نے سٹرگل کی، ہمیں اس کا پورا اعتراف ہے، اور محترمہ کے ساتھ مل کر ہم نے یہ عہد کیا تھا کہ ہم بھی ڈیموکریسی کے لیے انشاءاللہ پاکستان میں جمہوریت کی بحالی، رول آف لا اور کانسٹیٹیوشن کی سپریمیسی کے لیے مل کر جدوجہد کریں گے۔ جناب اسپیکر، اتنی جس کو کہتے ہیں جو مشکل وقت سے گزرنے کے بعد، یعنی جس میں ایگزائل بھی شامل ہو، جس میں جیلیں بھی شامل ہوں اور جس میں لانگ مارچ بھی شامل ہو، کیا کوئی یہ توقع کر سکتا ہے کہ میں کوئی خدا نخواستہ کسی قسم کا یو ٹرن کروں گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے جناب اسپیکر۔ کسی یہ منصب آنے جانے ہیں، یہ حکومتیں آنی جانی ہیں، سدا کسی کی حکومت نہیں رہی اس دنیا کے اندر، سب آتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں، لیکن ایک پرنسپل ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ جس کو قربان نہیں کیا جا سکتا۔ آپ حکومتیں قربان، میرے نظریے ہیں، میرے اصول ہیں الحمدللہ، جن کو میں جو ہے قربان کسی صورت نہیں کر سکتا۔ البتہ ایک حکومت نہیں 10 حکومتیں بھی ملیں تو میں قربان کر سکتا ہوں، اپنے نظریے کو قربان نہیں کر سکتا۔ اور پھر چودھری نثار علی خان نے بہت تفصیل کے ساتھ ساری بات جو ہے وہ بتائی ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ کسی قسم کا ثالثی کا کردار نہ فوج نے مانگا ہے، نہ ہم نے کوئی درخواست کی ہے۔ یہ پتہ نہیں کہاں کیسے چھپ گیا، کیوں چھپ گیا، اور آپ جانتے ہیں جو یہ باہر مجمع لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ روز کتنے سچ بولتے ہیں اور کتنے جھوٹ بولتے ہیں۔ اگر ان کی زبان سے یہ کہا گیا ہے تو پھر آپ جان لے کہ اس کے اندر جو ہے وہ کتنی سچائی ہے اور کتنا جھوٹ ہے۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بالکل ٹھیک، میں تو کب سے جو ہے نا وہ میں سمجھتا ہوں کہ جو دیکھ رہا ہوں کہ یہ طرح کے ہر طرح سے تھریٹن کرتے ہیں۔ اگر کل فوج کے سربراہ کی یا فوج کی ٹیم کی ہماری ملاقات نہ بھی ہوتی تب بھی میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے یہ کردار ادا کرنا تھا، کیونکہ یہاں کی پروٹیکشن جو ہے وہ فوج کی ذمہ داری ہے۔ فوج 245 میں آرٹیکل میں وہ اس بات کی ذمہ دار ہے کہ وہ اس کی پروٹیکشن کرے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ فوج نے پھر بھی یہ کردار ادا کرنا۔ فوج نے چند دن پہلے یہ کہا تھا، ISPR کی طرف سے یہ آیا تھا جی کہ ان تمام بلڈنگوں کی حفاظت فوج کے ذمہ ہے۔ یہ میسج تھا ان کو کہ ادھر کا رخ مت کرنا، اور اس کے باوجود اگر وہ اس کا رخ کرتے ہیں تو پھر فوج اپنی ذمہ داری نبھائے گی، پولیس اپنی ذمہ داری نبھائے گی، اور پھر رینجرز اپنی ذمہ داری نبھائے گی۔ یہ اگر کل کی ہماری میٹنگ نہ بھی ہوتی تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی کارروائی سے پہلے یا ان کی طرف سے اگر کوئی پیش رفت کا فوج کو خدشہ تھا جو بڑھتا جا رہا تھا، یا فوج کی طرف سے اگر کوئی اس طرح کی کارروائی میں جس طرح سے وہ لوگ چاہتے ہیں کہ تشدد کیا جائے، اور جیسے بچوں کو آگے کیا ہوا ہے، عورتوں کو آگے کیا ہوا ہے، ان کے ہیومن شیلڈ کے حوالے سے ان سے کام لیا جا رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ فوج نے پھر بھی ان سے یہ بات کر دی تھی کہ بھئی ایسا ہوگا تو پھر ایسا ہوگا، اس سے پہلے بہتر یہ کہ آپ اپنا معاملہ جو ہے وہ ریزالو کریں۔ اور یہ بات بالکل سچ ہے، چودھری نثار صاحب نے کہا، میں خود موجود تھا، ٹیلی فون آیا کہ یہ ملنا چاہتے ہیں قادری صاحب اور عمران خان صاحب ملنا چاہتے ہیں چیف آف آرمی اسٹاف سے۔ تو چودھری صاحب اتفاق سے میرے پاس ہی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے مجھے کہا جی کہ یہ وہ پوچھ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر سے اجازت لے کے دیں کہ اگر وہ ملنا چاہ رہے ہیں تو اجازت لیں کہ چیف آف آرمی اسٹاف مل لیں۔ میں نے
ایک سیکنڈ میں کہہ دیجیے اگر وہ ملنا چاہتے ہیں درخواست ان کی طرف سے ہے تو چیف ضرور مل لیں ان کو. یہ بات ہے ساری, اتنی بات ہے, اور اس کو بڑھا چڑھا کے یہ پیش کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم نے بیگ کیا ہے فوج کو کہ ہمیں اس سے ہماری جان اس سے چھڑائیں اور ہمیں جو ہے وہ کوئی راستہ دیں. جناب اسپیکر, جو ریزولوشن پاس ہوا ہے چودھری نثار علی خان نے کہا ہے, میں ایک آئین کا حلف لیا ہوا میں نے, میرا اپنا نظریہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ سب محمود خان کا نظریہ بڑا مضبوط ہے, لیڈر دی اپوزیشن کا نظریہ بڑا مضبوط ہے, اس معاملے میں اور لیڈروں کا بڑا مضبوط ہے. میرا کسی بھی مضبوط سے مضبوط جو ہے وہ نظریہ اس سے میرا نظریہ کم نہیں ہے اس معاملے میں. ایک ایک حرف ریزولوشن جو پاس کیا گیا ہے, ایک ایک حرف کی پاسداری کرنا میرا فرض ہے, ذمہ داری ہے. میں انشاءاللہ فرض اور ذمہ داری نبھاؤں گا انشاءاللہ.